طریقت کا سرچشمہ فیض موڑا شریف۔ آپ نے موڑا شریف کو طریقت اور روحانیت کا اعلیٰ مرکز بنا دیا، کیونکہ ہر طبقہ کے لوگ نہایت شوق سے حاضر ہوتے تھے، دور دور سے پیدل آتے تھے اور اس دریائے نور میں غوطے لگاتے تھے اور کسی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ بوڑھے، پاہج، مرد اور عورتیں ننگے پاؤں آتے تھے اور یہاں کی کوفت اور تکلیف کو خاطر میں نہ لانا موجب سعادت سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ حالات دیکھ کر یہ تجویز پیش کی کہ حضرت پیر صاحب کا قیام کسی میدانی جگہ یا لبِ سڑک ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں سہولت ہو۔ چنانچہ انہی ایام میں شاہان کابل کا خاندان مالواحقین اعلیٰ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ بگوش ہو چکا تھا، جو اس وقت انگریزی حکومت میں نظر بند تھا۔ یہ سردار محمد ایوب خان اور سردار محمد یعقوب خان صاحب سابق شاہان کابل کے شہزادے تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مری میں گڑیال سے آگے کا سرکاری میدان، جس کو سیر بنگلہ یا پولو گراؤنڈ بولتے ہیں، اگر وہ پسند کی جائے تو وہ انگریز حکومت سے اس کا اجازت نامہ حاصل کر لیں گے۔ مگر حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے موڑا شریف کے جنگل کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا جو خدا وہاں موجود ہے وہی خدا یہاں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد سردار منصب داد خان صاحب سکنہ پھولگراں نے طریقت میں داخل ہونے کے بعد گڑیال کے قریب ایک قطعہ زمین خرید کر دربار شریف کے لیے وقف کرنا چاہا، مگر اسے بھی منظور نہ کیا اور اسے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ موجودہ موڑا شریف کا روحانی مرکز ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس ملک پر احسان عظیم ہے اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد کو ولی عہد مقرر کرنا۔ اعلیٰ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ ہر سال عرس شریف کے موقع پر حضور قبلہ عالم خواجہ کیانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ 1891 میں جب حاضری ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ عرس شریف کے موقع پر اپنے فرزند اکبر کو بھی ہمراہ لائیں۔ چنانچہ اگلے سال 1892 میں عرس شریف پر وہ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کا سن مبارک 12 سال تھا۔ جب آپ کو حضرت قبلہ عالم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے نوازشات خصوصی سے آپ کو خلعت ولایت اور خلافت سے نوازا اور فرمایا جا تیری سات پشت بلا مشقت اولیاء۔ اس حاضری کے تفصیلی واقعات غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد کے سوانح حیات میں آگے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات تھی، کیونکہ تھوڑی مدت کے بعد وہ نور عالم تاب جہاں سے رخصت ہو کر عالم ملکوت میں جلوہ افروز ہوا۔ اس وقت سے حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس نور نظر فرزند جلیل بے نظیر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے رہے۔ 1912 میں حضرت غوث الامت نے حضرت پیر نذیر احمد کو سالانہ عرس شریف کے موقع پر اپنا ولی عہد مقرر فرمایا۔ چنانچہ اس وقت سے تمام ملک اور ہر جماعت اور والیان ریاست ان کو پیر ولی عہد ہی پکارا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد کو سجادہ نشین مقرر کرنا۔ 1925 کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر قریباً 1000 ہا کے مجمع میں، جن میں کئی رؤسائے ریاست بھی شامل تھے، غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد صاحب کو کھڑا کر کے اور ہاتھ پکڑ کر اعلان عام فرمایا کہ یہ میرے جانشین سجادہ نشین ہیں۔ اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کو پہنائی اور فرمایا کہ ان کی باطنی کیفیت مجھ سے بدرجہ زیادہ ہے۔ یہ مجھ سے 18 منازل آگے ہیں اور 60 گز ان کی تلوار مجھ سے آگے لگتی ہے۔ سالکین کی جو منزلیں کئی سال سے بند ہوں وہ ان کی توجہ سے ایک دن میں ہی کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے تمام صاحبزادگان اور خلفائے دربار کو حکم دیا کہ وہ ان سے بیعت کر کے مزید تربیت حاصل کریں۔ چنانچہ ان کے حکم کے موجب تمام صاحبزادگان خلفائے دربار عالیہ نے غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت طریقت کی برکت حاصل کی۔ شجرہ شریف۔ یہ واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے شجرہ طریقت میں
حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک 1925 میں شامل کیا گیا۔ یہ شجرہ شریف شمس العلماء حضرت مولانا غلام کبریا خان صاحب بہاروی، جو غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے، انہوں نے فارسی زبان میں منظوم کیا۔ یہ شجرہ شریف جس میں 1960 سے حضرت پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے، موڑا شریف کی اکثر مجالس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ کتاب حاضہ کے باب نمبر 11 میں درج کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ سلسلہ بیعت تو ارشاد طریقت حضرت غوث الامت کی موجودگی میں ہی غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا، اور ان کا اسم مبارک شجرہ شریف میں شامل ہوا۔ تمام خلفاء کی تربیت اور درس طریقت ان کے ذمہ رہا۔ غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ تمام خلفاء صاحبان کو حکم دیتے تھے کہ پہلے اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دو اور وہاں سے رخصت حاصل کر کے ہمارے پاس آؤ۔ آپ ان کو بڑے پیر صاحب کہتے تھے۔ غوث الامت کا اعتماد اور درجۂ غوثیت کا ادب۔ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ پر بہت اعتماد اور خوشی تھی۔ اکثر مجلسوں میں انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بدرجہ بلند مرتبہ پر ہیں، ان سے ملاقات کر کے اپنے روحانی حالت درست کرو۔ ایک مرتبہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں تخت پر تشریف فرما تھے اور خلفاء علماء بھی مجلس میں حاضر تھے۔ حضور بابا جی نے غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خاص کام کے لیے بلایا، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ دینی و دنیاوی پیش آتا، کسی عالم کے متعلق ہو یا کسی شیخ طریقت کی کوئی دینی یا روحانی مشکل ہو، تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یا تو اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب کو دربار میں بلا کر آپ سے مسئلہ دریافت فرماتے، یا اہل مشکل کو کسی خاص خلیفہ کے ہمراہ آپ کی خدمت میں بھیج دیتے۔ آپ کے تشریف لانے پر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا اٹھنے کی کوشش کی، مگر اٹھ نہ سکے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کی کہ آپ نے اپنے فرزند کا ادب کر کے شریعت کے خلاف کیا ہے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ادب اپنے بیٹے کا نہیں کیا، بلکہ ان کے درجہ غوثیت کا ادب کیا ہے۔ سالانہ عرس شریف 9 دن جاری رکھنا۔ ایک بار سالانہ عرس شریف کا موقع تھا۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے واپس آنے کا انتظار تھا، چنانچہ عرس شریف کی تقریبات جو 3 روز کے لیے ہوتی ہیں وہ 9 دن تک جاری رکھی۔ کئی لوگوں کا اصرار تھا کہ تیسرے دن عرس شریف ختم کیا جائے، مگر حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے کہ جب عرس شریف والے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے تو عرس اختتام پذیر ہوگا۔ جو لوگ ان کے انتظار میں ٹھہرنا نہیں چاہتے وہ چلے جائے۔ آخر کار جب اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تار موصول ہوا کہ وہ پہنچ رہے ہیں تو غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کو غیر معمولی خوشی ہوئی اور عجیب رقت طاری ہوئی۔ تمام خلفاء اور صاحبزادگان کو حکم دیا کہ کلڈانا کے مقام پر پہنچ کر سب لوگ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کریں، اور فرمایا کہ 2 وجوہات نہ ہوں تو میں خود جا کر ان کا استقبال کرتا۔ ایک بات تو باپ بیٹے کا تعلق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ٹانگوں میں طاقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو چیز ان کے وجود میں ہے وہ دنیا میں کسی اور وجود میں نہیں۔ در حقیقت حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں سے اس حد تک متاثر تھے کہ ان کی فرزندیت محو ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت و عقیدت مندی۔ غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اپنے والد بزرگوار کی اطاعت اور عقیدت بدرجہ کمال تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے انہیں ہمیشہ اپنا کامل شیخ اور رہنما سمجھا۔ تمام عمر ان کے بلائے بغیر خود کبھی نہیں گئے اور نہ ہی گفتگو ہوئے فرزندانہ کی، بلکہ ہمیشہ ان کے سوال کے جواب میں ہی گفتگو کی۔ مزید برآں آستانہ موڑا شریف میں حاضرین لوگ جو طوائف اور نذرانے وغیرہ لاتے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آتے تھے، ان میں سے اعلیٰ حضرت کبھی کچھ نہ لیتے
نہ مطالبہ کیا اور نہ ہی خواہش رکھی۔ ایسا سلوک محض وہی کر سکتا ہے جس کے سینہ میں غیر معمولی استغنا اور معرفت الہی کی لازوال دولت موجود ہو۔ آخری وصیہ۔ دراصل حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی تمام امور تعلیم و طریقت اعلیٰ حضرت غوث المعظم پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیے تھے۔ تاہم نومبر 1943 میں جب انہوں نے اس عالم دنیا سے رخصت ہو کر عالم بالا میں قرب الہی میں پہنچنا تھا تو صاحبزادگان کو بلا کر حکم دیا کہ میں نے تم کو ہمیشہ ہدایت کی ہے اور آئندہ کے لیے تمہارے لیے یہ ہدایت ہے کہ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہر معاملہ میں مشورہ کرنا اور ان کی اجازت لیا کرنا اور ان سے مخالفت نہ کرنا۔ وصال سے تھوڑی دیر پہلے غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا، آپ کو 5 احکام ضروری دیے جاتے ہیں۔ صاحبزادگان آپ سے مخالفت کریں گے، وہ کم سمجھ ہیں، آپ ان پر مہربانی کرنا۔ اس جنگل میں میں نے ڈیرا لگایا، 14 لاکھ کے قریب اشخاص نے یہاں سے ذکر الہی حاصل کیا اور باخدا بن گئے۔ یہ سلسلہ قائم رکھنا، غریب لوگوں کی روٹی بند نہ کرنا۔ غریب اور امیر سب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اگر غریبوں کو باہر نکال دو اور امیروں کو پاس بٹھاؤ تو میرا دل ناراض ہوگا۔ جو میں نے امانت آپ کے سپرد کی ہے اس کی حفاظت رکھنا۔ وصال شریف۔ جب حضور غوث الامت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمد قاسم کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ بیمار ہو گئے۔ ان ایام میں حضرت نذیر احمد پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی میں قیام پذیر تھے۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ میں خواب میں حضرت پیر صاحب کو حکم فرمایا کہ ہمارے پاس موڑا شریف میں فوراً پہنچ جاؤ۔ چانچہ پیر صاحب حسب ارشاد خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور آخری وقت کی خاص عنایات سے مستفید ہوئے۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت ایک کہن سال بزرگ اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے موڑا شریف میں تشریف لائے اور انہوں نے دربار شریف کے باہر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں نے انکار اور مزاحمت کی تو وہ بزرگ خود ہی براہ راست حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ کی طرف بڑھتے گئے اور در دولت پر پہنچ گئے۔ وہاں بھی خادموں نے اندر جانے میں مزاحمت کی اور جب کچھ تکرار ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں تو اس وقت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اس بزرگ کو اپنے پاس اندر بلا لیا۔ اس بزرگ ہستی نے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ حضرت غوث اعظم کا فرستادہ ہے اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ آج رات 10 بجے ان کے پاس پہنچ جائیں اور اپنی امانت اپنے بیٹے پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیں۔ نیز اس بزرگ نے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کی قبر کی جگہ یعنی مقام مدفن بھی بتا دیا اور پھر وہ بزرگ رخصت ہو کر باہر آ گئے۔ جب وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے اور مجمع میں ایک ہلچل سی مچ گئی تو دیگر صاحبزادگان اور دوسرے خادمان دربار اس بزرگ ہستی کو پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن وہ مرد غیب تھوڑی دور جا کر پتھروں کی اوٹ میں ایسے گم ہو گئے کہ باوجود تلاش بسیار کے نہ مل سکے، اور بعد میں وہ تمام واقعات اسی طرح ظہور میں آئے جس طرح وہ جلے غیب بیان فرما گئے تھے، اور حضرت بابا جی ٹھیک 10 بجے رات واصل بحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سہانیہ ارتحال مورخہ 21 نومبر 1943 بے مطابق 13 ذیقعدہ 1362 ہجری بروز ہفتہ بے وقت 10 بجے رات پیش آیا۔ وصال شریف کے وقت آپ کا سن مبارک شمسی حساب سے تقریباً 98 برس تھا اور قمری حساب سے 101 برس تھا۔ مزار اقدس موڑا شریف میں زیارت گاہو خاص و عام ہے۔ ہرگز نہ میرے آنکھیں دلش زندہ شد بے عشق، سبت اس بر جریدہ عالم دوام۔